السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکروا فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: السلام قبل الکلام، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ دو مجلسوں میں بچوں کو یہ بتایا تھا کہ ماں باپ کیا چیز ہے، باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ آج کی مجلس میں مجھے جو والدین حضرات ہیں، پیرنٹس لوگ ہیں، ان سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، ایک ایک بات اپنے دل کے اوپر نوٹ کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے بچوں کی، پوتوں کی، نواسوں کی، نواسیوں کی، پوتریوں کی اللہ اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے، صالح بنائے، دین کے دائی بنائے، دین کی محبت، اسلام کی محبت اللہ انہیں عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، نماز کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ اللہ سب بچوں کو اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک، صالح اور دیندار بنائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ماں باپ جیسی تربیت کرتے ہیں بچہ ویسے ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس باغ کا مالی باغ کی جو گھاس وغیرہ ہوتے ہیں اس کی کٹنگ صحیح کرتا رہتا ہے تو وہ باغ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور اس باغ کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اندر کوئی چل کر نہ جائے، یہ دیکھنے کی جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، خوشنما جگہ ہے، یہ چل کر روننے کی جگہ نہیں ہے۔ باغ کا مالی اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، کٹنگ کرتا ہے، پانی پلاتا ہے تاکہ باغ ہرا بھرا رہے، شاندار رہے۔ اور جس باغ کا مالی اس کی فکر نہیں کرتا، ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے،
کہیں بھی گھاس اگ جاتی ہے اور اس گھاس کی پھر کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں، گھاس کو رون دیتے ہیں۔ یہی حال ہے ان والدین کا جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے بچوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے، لوگ بڑی محبت کی نظر سے، جاذب نظر سے اور پرکشش نظر سے ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے اچھے بچے ہیں، کتنے سلیقہ مند بچے ہیں، اور ماں باپ نے کتنی شاندار جو ہے بچوں کی تربیت کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، جس بچوں کی تربیت ہوتی ہے ان کی مثال اس باغ کے مالی کی طرح ہے جو اپنے باغ کو حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، کٹنگ کرتا رہتا ہے، اور وہ اس کا باغ جو ہے بڑا خوبصورت، خوشنما اور شاندار محسوس ہوتا ہے۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اپنے بچوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، بعد میں بڑے ہو کے ہو جائیں گے، بڑے ہو کے ہو جائیں گے، یہ کرتے رہتے ہیں، ان کے بچوں کا عالم اس باغ کی طرح ہوتا ہے جس میں یہاں وہاں گھاس اگ جاتی ہے اور لوگ اس گھاس کے اوپر چلتے ہیں، اس گھاس کو رون دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہمارے اکابرین تو یوں فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں ایک ڈرائیور سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیور کو کتنا چوکنا ہوتا ہے، اس کو نوساری سے دہلی جانا ہو تقریباً 1100 کلومیٹر کے قریب کا سفر ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی کسی سے ٹکراتی نہیں، راستے میں اس کو ہزاروں گاڑیاں ملتی ہے اور کسی کی گاڑی اس سے نہیں ٹکراتی۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ ڈرائیور اور راستے میں ہائی وے پر جتنے لوگ کار چلا رہے تھے سارے چوکنا ہو کر چلا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کار ٹکرا جائے۔ وہ لمبے لمبے سفر کر کے آ جاتا ہے ڈرائیور، لیکن بڑا شاندار کار جو ہے جیسی تھی ویسی کی ویسی رہتی ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی اسکریچ نہیں ہوتا، کہیں سے وہ ٹھوکی ہوئی نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ڈرائیور چوکنا تھا اور تینوں کانچ پر جو ہے اس کی نظر تھی اور پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس نے کار چلائی، اس نے کار کا کہیں ایکسیڈنٹ نہیں کیا، کار کو کہیں ٹھوکا نہیں، وہ بڑے دھیان سے اور بڑے سلیقے سے ہائی وے پہ جہاں کار چلانی چاہیے تھی وہاں کار چلا رہا تھا، اور کار چلاتے چلاتے سو نہیں رہا تھا، نیند نہیں نکال رہا تھا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ سفر آسانی کے ساتھ ہوا، کار سلامت کی سلامت رہی۔ یوں فرمایا کہ ایک ڈرائیور سے زیادہ اپنے بچوں کی نگرانی کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کے رات دن کیسے گزر رہے ہیں؟ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ یہ بچوں کی تربیت کا بہت ہی اچھا، سنہرا اور زبردست موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت ایسے نہیں ہوتی کہ ہر بار ڈانٹتے رہے، ہر بار غصہ کرتے رہے، زور زور سے بولتے رہے اور بچوں کو ڈرا کے دھمکاتے رہے اور بچوں کو جو ہے لکڑی وغیرہ سے، پٹے وغیرہ سے مارتے رہے۔ اس سے تو بچے اور نفٹ ہو جاتے ہیں اور شریر ہو جاتے ہیں اور جری ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ تربیت ہوتی ہے سلیقے سے، اچھے انداز میں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہوگی کہ پیارے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی تربیت ہو جائے، اللہ آپ مجھے اس کی توفیق دیجئے کہ میں ان کی کیسے تربیت کروں، مجھے سکھائیے۔ اور بڑے
دیں ٹھنڈے دماغ سے کہ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، اچھے بچے تو جو ہے وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اچھے بچے ہوتے ہیں نا وہ موبائل نہیں لیتے، وہ موبائل میں جو ہے چیزیں نہیں دیکھتے، اچھے بچے گیم نہیں کھیلتے، ان کو گھر میں کھیلنے کی چیزیں دیجیے۔ آپ کہتے ہو کہ بچے موبائل میں گیم نہ کھیلے، جونی جونی نہ دیکھیں، کارٹون نہ دیکھیں، اور آپ گھر میں ان کو کھیلنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں دیتے۔ جو بچوں کا چھوٹا سا کچن سیٹ آتا ہے، جو بچوں کا چھوٹا سا وہ ڈاکٹر سیٹ آتا ہے، اور چھوٹی کچھ کار ہے، اور چھوٹے کھلونے ہیں، چھوٹا سا مائک ہے، چھوٹی سی سائیکل ہے، یہ کھیلنے کی چیز ہے، یہ 300 400 500 روپے میں آ جائے گی۔ اگر آپ کو بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آپ بچوں کو کوشش کریں یہ لے کر دیں تاکہ بچے یہ کھیلیں۔ کبھی کبھار آپ بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جائیے کہ چلو بیٹا آج میں بھی آپ کے ساتھ کھیلتا ہوں، چلو بیٹا کھانا کیسے بناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اس طرح بچوں کی تربیت ہوگی۔ صرف سوچ کے، صرف ڈانٹ کے، موبائل ہاتھ میں ہے، یوٹیوب چلا رہے، یہ کیا کر رہے ہو بیٹا، اور سماچار دیکھ رہے ہیں، ارے آپ کو سمجھ نہیں آتا ابو سماچار دیکھ رہے ہیں، زور زور سے باتیں کرتے ہو، اور واٹس ایپ چلا رہے ہیں اور بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیا آپ کا آواز ہے؟ اس طرح تربیت نہیں ہوتی، تربیت سلیقے سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو اور بچوں کی تربیت ہو جائے، کیا یہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو موبائل لینے سے منع نہیں کرتا، میں آپ کو یوں کہتا ہوں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہر وقت کسی کو اپنے اوپر سوار کر لینا یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے۔ یہ موبائل ہمارا سیٹ نہیں ہے، اس کی کمپنی میں ہم کام نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارا باس نہیں ہے کہ ہر وقت ہم اس کی خدمت میں، ہم یہ موبائل سے بیت نہیں ہوئے، ہم یہ موبائل کے سلسلے میں داخل نہیں ہوئے کہ موبائل صاحب، حضرت صاحب ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے، اور کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، اور رات پوری ہم جو ہے آپ کو دے دیں گے، اور ہر وقت آپ کی خدمت میں بصد احترام ہم حاضر رہیں گے، اور آپ کی بالکل نافرمانی نہیں کریں گے۔ بس جیسے ہی آپ کی بیٹری ختم ہوگی ہم آپ کو چارج میں رکھیں گے، جیسے ہی چارج ہو جائے گا ہم آپ کو لے لیں گے، کیونکہ کمپنی میں ہم نے جو ہے نا پیسے دیے ہیں، اور ہمیں 2-3 GB فری آ رہی ہے۔ او میرے عزیز، 2-3 GB آخرت کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ 2-3 GB یوٹیوب چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ 2-3 GB وقت کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ارے میرے عزیزو، اللہ کا واسطہ موبائل کے خادم نہ بنو، موبائل کے سیٹ بنو، موبائل کے باس بنو، موبائل کو اپنا خادم بناؤ کہ جب میرے کو تیری ضرورت ہوگی اس وقت اے موبائل میں تجھے استعمال کروں گا۔ میں کوئی تیری دکان میں کام نہیں کرتا، اور میں نے کوئی تیرے سے یہ ایگریمنٹ نہیں کیا ہے کہ میں تیری دکان پر نوکری کرتا ہوں۔ اللہ کے واسطے موبائل کی دکان سے نکلو، موبائل کی دکان سے، یعنی ہر وقت موبائل ہاتھ میں لینے سے نکلو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی فیملی کو وقت دو، اپنی بیوی کو وقت دو، اور محبتوں کے ساتھ رہو گھر میں، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ میں ماؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہر بار ڈانٹ کے تربیت نہیں ہوتی، ہر بار چڑ کے تربیت نہیں ہوتی، ہر بار سخت مزاجی سے اور غصے ہو کر بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ یہ بچوں کی تربیت کا کام یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑا اہم کام ہے۔ اگر ابھی آپ بچوں کی تربیت کریں گے اور بچوں کو وقت دیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر ہمیں وقت دیں گے۔ اور اگر ابھی ہم نے موبائل کو وقت دیا اور یہ بچوں کو وقت نہ دیا تو یہ بچے بڑے ہو کر اپنے دوستوں کو اور موبائل کو اور پب جی گیم کو تو وقت دیں گے، یہ بچے بڑے ہو کر ہمیں وقت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ اولاد یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالی ہو سکتا ہے ہم سے کل قیامت
کے دن یہ سوال کرے کہ یہ اولاد تجھے دی تھی، تو نے اس کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا؟ دیکھو ہمارے دادا پردادا دنیا سے چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، ہمیں ان کی ایصال ثواب کی توفیق آج نہیں ہو رہی۔ اچھے میں اچھا کھانا کھا رہے، کتنے لوگ ہیں کہ ان کے ابا چلے گئے، کتنے لوگ ہیں کہ ان کی ماں چلی گئی، آج ان کو ایصال ثواب کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمیں ایصال ثواب نہ کریں، ہمارے پوتے ہمارے نواسے ہمیں ایصال ثواب نہ کریں؟ جس طرح ہم ہمارے پردادا کو، ان کے ابا کو بھول گئے، آگے آنے والی نسلیں ہمیں بھول جائیں، اور جس طرح ہمارے ماں باپ دادا پردادا قبر میں ایک ایک سبحان اللہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد ہم بھی ایک ایک سبحان اللہ کے لیے تڑپ جائیں؟ ارے میرا عزیزو، پھر ہم کیوں اپنے اولاد کو وقت نہیں دیتے؟ پھر کیوں ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے؟ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم دونوں میاں بیوی میں محبت عطا فرما۔ پہلے تو میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے۔ جب میاں بیوی اکثر لڑتے ہی رہتے ہوں تو اس گھر میں بایزید بستامی جیسے کیسے پیدا ہوں گے؟ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اہمیت دے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اہمیت دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، شوہر کہتا ہے میری بیوی میں یہ غلطی ہے، میری بیوی میں یہ غلطی ہے، میری بیوی میں یہ غلطی ہے، اس کی یہ عادت اچھی نہیں ہے، اور اچانک بیوی کا انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ روتا بھی یہی ہے، بہت اچھی تھی، ہمیں وقت پر کھانا دیتی تھی، مجھے وقت پر چائے مل جاتی تھی، میرے کپڑے دھوئے ہوئے ہوتے تھے، پریس والے ہوتے تھے، اور کباٹ میں صحیح جگہ پر لٹکے ہوئے ہوتے تھے، میں غسل کرنے کے لیے بیٹھتا تھا، مجھے ٹوال دیتی تھی، مجھے کپڑے دیتی تھی، اور جو ہے میرا بستر ہمیشہ صاف ہوتا تھا، میرا کمرہ صاف ہوتا تھا، میرے بچوں کی گندگیوں کو صاف کرتی تھی، انہیں غسل کراتی تھی، انہیں اچھے کپڑے پہناتی تھی، انہیں اسکول بھیجتی تھی، انہیں مدرسے بھیجتی تھی، ان کے نخرے برداشت کرتی تھی، باہر سے چیزیں لا کے ان کو دیتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی، ان کو وقت دیتی تھی۔ اب جو ہے مجھے چائے کون دے گا، اور مجھے گرم گرم کھانا کون دے گا، اور میرے مہمانوں کو کھانا کون کھلائے گا، اور یہ میرے بچوں کی تربیت کون کرے گا، اور میرے بچے امی کس کو کہیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے، 10 منٹ پہلے تو برائی کر رہا ہے شوہر، اور جو ہے 10 منٹ کے بعد انتقال ہوا تو سب سے زیادہ روتا بھی یہی ہے۔ میرے عزیز، خوبی دیکھنی ہو تو زندگی میں دیکھ، مرنے کے بعد تو ہر کوئی افسوس کرتا ہے، مرنے کے بعد تو ہر کوئی افسوس کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کی خوبیاں دیکھیں، اس کی خوبی کتنی ہے۔ ہمارے لیے وہ پورا دن اکثر وقت جو ہے وہ کچن میں گزار دیتی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑے طبقے کا روزہ تھا 15ویں شعبان کا، تو ہم تو جو ہے صبح سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں، یہ 1 گھنٹے پہلے کچن میں چلی جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کچن میں گرمی ہوتی ہے، کچن میں کوئی اے سی نہیں چل رہا ہوتا، کچن میں عام طور پہ پنکھا نہیں چل رہا ہوتا، اگر وہ چلانے کے لیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ گیس بجھ جائے گا، اور جو ہے کھانا صحیح طریقے پر تیار نہیں ہوگا۔ وہ گرمی میں اور تکلیف برداشت کرتی ہوئی ہم سے پہلے اٹھتی ہے اور کھانا بناتی ہے، اور ہم ہیں کہ اس میں نمک کم ہے، اور یہ چیز آپ نے بنائی نہیں، بس نیگیٹو سوچ، یہ نیگیٹو سے نکلو، پوزیٹیو میں آؤ، مثبت سوچو، اچھا بولو، سوچ کے بولو، تو تول کے بولو۔ یہ زبان کے ایک ایک بول جو ہے یہ سب ریکارڈنگ ہو رہے ہیں، اور فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں، اور یہ سب جو ہے محفوظ ہو رہے ہیں۔ ہمیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں، اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دل جیتنے کا کام کریں، دل چیرنے کا کام نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
افطاری کے موقع پر ہم تو 2 منٹ پہلے دسترخوان پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بیچاری ہماری بیوی، یہ بھی پورے دن کی تھکی ہوئی، یہ بھی پورے دن کی بھوکی پیاسی، اس کا بھی روزہ، اور یہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا کہ کچن میں 1-1.5 گھنٹہ ہمارے لیے محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے۔ ہم مغرب کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، یہ بیچاری کھانے بنانے لگ جاتی ہے۔ اس کے اتنے احسان ہیں۔ ہمارے بچوں کو غسل کون کراتا ہے؟ ہمارے بچوں کی صفائی کون کرتا ہے؟ اور اپنا بچپنا بھی یاد کیجئے، ہماری گندگیوں کو کون صاف کرتا تھا؟ ہمیں غسل کون کراتا تھا؟ ہمیں پیار کون دیتا تھا؟ ہمیں استعمال کے لیے پیسے کون دیتا تھا؟ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر ہماری قدر کریں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کی تو یہ بچے بھی ہماری قدر نہیں کریں گے۔ ماں باپ کو سامنے بول کر، ماں باپ کو جھٹلا کر، اور ماں باپ کو وقت نہ دینے والے اگر یہ سوچ رہے ہو کہ میرے بچے ہماری قدر کریں گے، جناب دھوکے میں ہے، بھول رہے ہو۔ یہاں تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا ہم سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، ویسا ہماری اولاد سلوک ہمارے ساتھ کرے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت سوچ رکھیں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں، اللہ سے جو ہے دعا کریں، اور ہر وقت کی دعا میں ایک دعا شامل کر لیں، اللہ میرے اور میری بیوی کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جیسی کہ حضور علیہ السلام اور اما عائشہ کے درمیان محبت تھی۔ اے اللہ ایسی محبت عطا فرما، ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، ہمارے گھر کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، اور جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یہی حال بیوی کا ہے کہ وہ شوہر کی غلطی نکالتی ہے کہ شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، شوہر یہ نہیں کرتا، بس یہ تو یہی کرتے رہتے ہیں اور یوں کرتے رہتے ہیں، اور میرے شوہر میں یہ غلطی ہے اور یہ عیب ہے۔ اور یہی 10 منٹ کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ روتی بھی یہی ہے، سب سے زیادہ تڑپتی بھی یہی ہے کہ بہت اچھے تھے، اور جو ہے ایک فون پر ذریعے کے طور پہ میرا کام ہو جاتا تھا، یہ گھر میں آتے تھے، ایک باغ و بہار آ جاتی تھی، بچے ابو 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 کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانے بیٹھنے کا کچھ مزہ اور تھا، کچھ لطف اور تھا، اور زندگی کی بہت سی سکھ دکھ کی باتیں میں ان سے شیئر کرتی تھی، یہ مجھے تسلی دیتے تھے، اور جو ہے مجھے استعمال کے لیے مجھے خرچی دیتے تھے، میرے لیے کپڑے لاتے تھے، سبزی لے کر آتے تھے، بچوں کی چیزیں لاتے تھے، بچوں کی فیس دیتے تھے، ٹیوشن کی فیس دیتے تھے، رکشہ والوں کی فیس دیتے تھے، ان کی بڑی قربانی تھی، اور یہ ان کے آنے سے گھر میں ایک باغ و بہار آ جاتی تھی، اور بچے پورا دن جو پریشان کرتے تھے ابو کو دیکھ کے ان کا دماغ شانت ہو جاتا تھا، اور پھر جو ہے بچے اس کو کھیل لگاتے تھے ابو، اور میں میٹھی نیند سوتی تھی، میرے شوہر بچوں کو کھیل لگاتے تھے اور میں میٹھی نیند سوتی تھی۔ اب جو ہے بچے ابو کس کو کہیں گے، اور میں کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی، اور میں سکھ دکھ کی باتیں کس کے سامنے شیئر کروں گی، یہ کہ بیوی روتی ہے، تڑپتی ہے، افسوس کرتی ہے۔ ارے 10 منٹ پہلے تو برائی کر رہی تھی۔ ارے ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جو ہے عیب نہ دیکھیں۔ ابھی پوری دنیا میں جتنے میاں بیوی ابھی موجود ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر عیب نہ ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر عیب نہ ہو۔ مرد فرشتہ نہیں ہے اور عورت کوئی حور نہیں ہے، ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے، معاف کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھے، برداشت کرنا سیکھے، صبر کرنا سیکھے۔
سیکھیں، مزاج کی سختی کو ختم کریں، میرے زبان سے جو چیز نکلی وہ ہر وقت اسی وقت حاضر ہونی چاہیے، یہ سارے جذبات کو ختم کریں، گھر میں کام کاج کرنا سیکھیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، ہم بھی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں، کبھی گھر میں جو ہے جھاڑو لگانے کی کوشش کریں، کبھی کچن میں چلے جائیں، کبھی اپنے ہاتھ سے چائے بنائیں، اور کبھی جو ہے کھانے میں اس کو ساتھ دیں۔ یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہنسنے کی اور مستی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں کرنا ہے تاکہ ہمیں اس کی قربانیوں کا پتہ چلے۔ میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھے، عیب تو ہر ایک کے اندر ہے، ہمارے گھر میں 10 لوگ رہتے ہو تو 10 کے اندر عیب ہے، فرشتہ کوئی نہیں ہے اس میں سے، یہ سب انسان ہے اور انسان میں غلطیاں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا جو بھی انسان ہو ایسے زیڈ تک، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان، ایسے زیڈ تک جو بھی انسان ہو، ابھی جتنے انسان ہے دنیا میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہے اور اچھائیاں بھی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ابھی کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو غلطیوں سے پاک ہو، اور کوئی ایک ایسا بھی انسان نہیں ہے جس کے اندر کوئی اچھائی نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھائی دیکھیں، عیب نہ دیکھیں۔ عیب تو ہمارے اندر بھی ہے، ارے ہمارے پیٹ میں بھی نجاست بھری ہوئی ہے، ہمارے پیٹ میں بھی گندگی بھری ہوئی ہے، ہم دن میں کتنی مرتبہ باتھ روم جاتے ہیں اور خدا وہاں جا کر ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھلا بھلائی ڈھونڈے اور برا برائی ڈھونڈے، بھلے انسان بنے، اچھے شوہر بنے، اچھے باپ بنے، اچھے بھائی بنے، معاشرے کے اچھے فرد بنے، اچھے انسان بنے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اچھی بیوی بنے، اور ایک اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ اچھی بہن بنے، اچھی ماں بنے، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اللہ سے دعا کرتی رہے اپنے بچوں کے بارے میں کہ پیارے اللہ یہ میرے بچے ہیں، آپ جو ہے ان کی اچھی تربیت فرما دیجئے، اللہ ان پر رحم فرمائیے، اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرمائیے۔ یوں فرمایا کہ بچے سے کوئی غلطی ہوئی، فرمایا کہ اسی وقت بچے کو نہ ڈانٹو۔ جیسے ابھی بچے نے غلطی کی اور فوراً ڈانٹ دیا، اب کیا ہوگا؟ بچہ جو ہے جھوٹ بولنا شروع کرے گا۔ ایک غلطی ہوئی بچے سے، بچے نے سچ بولا، ہم نے کہا بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا ابو میں بازو کے گھر میں ٹی وی دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ بیٹا آپ ٹی وی دیکھنے گئے تھے؟ کیا یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے؟ آپ ٹی وی دیکھنے کیوں گئے تھے؟ غصے ہو رہا ہے، باپ مار رہا ہے، ایک دم سخت مزاج ہو گیا۔ 3 دن کے بعد پھر ٹی وی دیکھنے گیا۔ کہاں گئے تھے بیٹا؟ ابو میں تو دوست کے وہاں گیا تھا اور ہم لوگ ذرا کھیل رہے تھے۔ کیا کھیل رہے تھے؟ ابو ہم لوگ کیرم کھیل رہے تھے۔ اچھا بیٹا، ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ بچے نے دیکھا کہ پہلے سچ بولا تھا نا تو میرے باپ نے مجھے مارا، اور اب جب کہ میں جھوٹ بولا تو میں بچ گیا، اس کا مطلب جھوٹ بولے تو بچ جاوے۔ اب جو ہے وہاں سے جو بچہ جھوٹ سیکھتا ہے اور اتنا شاندار جھوٹ بولتا ہے کہ 25 سال بڑے باپ کو جھٹکا دے دیتا ہے۔ باپ ہل جاتا ہے، ایسا مزیدار جھوٹ بولتا ہے، ایسا بناوٹی جو ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کس نے سکھایا؟ ذریعہ کون بنا؟ تو کہا تربیت کرتے نہ آئی ماں باپ کو تو ماں باپ ذریعہ بن گئے۔ فرمایا بچے نے کوئی غلطی کی اثر کے وقت فوراً اسی وقت نہ ڈانٹو، عشاء کی نماز کے بعد 2 نماز کا وقت جانے دو۔ بچہ جب موڈ میں ہو، بچہ جب خوشی میں ہو، اس وقت بھی بڑی محبت کی زبان میں کہو۔ جو کام میٹھی زبان سے ہوتے ہیں وہ کام سخت زبان سے نہیں ہوتے۔ یوں کہو کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اور اچھے بچے ہوتے ہیں نا وہ ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اچھے بچے ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ٹی وی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اب آپ بیٹا آپ جاؤ گے ٹی وی دیکھنے کے لیے؟ نہیں جائیں گے، میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، دیکھو ماشاءاللہ میرا بچہ اب کبھی ٹی وی دیکھنے نہیں جائے گا۔ اس کی ماں سے کہے دیکھ یہ بچہ کیا کہتا ہے، بیٹا امی کو کہو آپ کبھی جاؤ گے ٹی وی دیکھنے؟ اب وہ خوشی خوشی
کہے گا کہ نہ میں ٹی وی دیکھنے نہیں جاؤں گا، بیٹا اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک اپنے کو جو ہے نا عذاب دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو آگ میں جلا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے۔ تو بیٹا اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، تو بیٹا آپ سے ایسا نہیں کرو گے، آپ کے یہ میٹھے بول، محبت کے بول اور یہ بچوں کی اچھی تربیت، یہ انشاءاللہ بچوں کے اندر ایک رنگ لائے گی، ایک نکھار لائے گی، اور بچوں کی انشاءاللہ اچھی تربیت ہوگی۔ اور اس کے لیے جو ہے اپنے گھر میں رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، اس میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، چاہے بچوں کو سمجھ میں نہ آتا ہو، بہت زیادہ وقت تک نہ کریں، 5 منٹ 10 منٹ اپنے بچوں کو بٹھائیں، فضائل اعمال کی تعلیم کریں، اور تعلیم کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ بچے کے دل کے اندر جب دین کی باتیں جائے گی تو اس کے اندر دینداری آئے گی، اس کے اندر نورانیت آئے گی، اور بچے کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا، اور پھر انہیں کہیں کہ بیٹا میرا بیٹا تو انشاءاللہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، قاری بنے گا، مفتی بنے گا، دین کا دائی بنے گا، اللہ کا ولی بنے گا۔ جب بچہ صحابیات کے واقعات سنے گا، صحابیات کے جب بچہ واقعات سنے گا، اس کے دل کے اندر کا ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ولولہ باہر آئے گا۔ ارے ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچے نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، تیسرے نے کہا کہ میں تو جو ہے نا پائلوٹ بننا چاہتا ہوں، چوتھے نے کہا کہ میں فلاں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بچے نے الگ الگ بات کہی، ٹیچر سب کی بات سنتی رہی، جومتی رہی۔ ایک بچے کو پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، بچے نے یہاں یہ جملہ کہا، ٹیچر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور ٹیچر کہنے لگی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ اس کے گھر میں تعلیم ہوتی ہوگی، اس کے گھر میں اچھا بچوں کی تربیت ہوتی ہوگی۔ یہ بچے کو یہ نہیں پتا کہ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ اس کی ماں، اس کے باپ اس کو صحابی کے واقعات سناتے ہوں گے کہ صحابہ ایسے اللہ اس کے رسول کے دیوانے، ایسے اللہ کی محبت میں جینے والے، ایسے اللہ کی محبت میں مرنے والے، ایسے عاشق رسول، اور صحابہ کے بچوں کے ایسے جذبے، تو یہ بچے کے اندر یہ تمنا آئی کہ جیسے صحابہ اللہ والے تھے، میں بھی اللہ والا بننا چاہتا ہوں۔ ارے بچہ جو دیکھے گا بچہ وہ کرے گا، گھر میں سجدے ہوتے ہوئے دیکھے گا تو بچہ بھی سجدے کرے گا، اور ماں باپ کو موبائل لیتے ہوئے دیکھے گا تو پھر یہ بچہ بھی جونی جونی دیکھے گا، کارٹون دیکھے گا، موبائل میں مصروف رہے گا۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر کہ اللہ والوں کی بعض اللہ والوں کے واقعات مجھے آپ کو سنانے ہیں کہ ان کی کیسی تربیت کی ان کی ماں نے، اور کیسی ان کو دعاؤں سے نوازا۔ لیکن آج تو خیر وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں 10 بجے انشاءاللہ یہ اولاد کی تربیت پر ہی انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے۔ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی پہلے محبتوں کے ساتھ رہے اور ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھے، ایک دوسرے کے عیب نہ دیکھے، درگزر کرنا سیکھے، دونوں ایک دوسرے کو وقت دے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے۔ اللہ نے آپ کا جوڑا بنایا ہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارا جوڑا بنایا ہے، ہم اس پر خوش رہیں، میاں بیوی محبتوں بھری زندگی گزارے، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، احترام کریں، ادب سے ایک دوسرے کے سامنے پیش آئیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے گھر والوں کی جو ہے وہ برائی نہ کریں، خسر کی، ساس کی، ان کی برائی نہ کریں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے والدین کی برائی شوہر کے سامنے نہ کریں۔ خدا نہ خواستہ رات سونے سے پہلے بیوی شوہر کی جو ہے وہ برائی، شوہر کے والدین کی شوہر کے سامنے برائی کرتی رہی کہ تمہارے امی یوں کرتے ہیں، تمہارے ابو یوں کرتے ہیں۔ ارے ساس سسرے فرشتے
فرشتے نہیں ہیں، انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے. اکثر ساس سسرے کی عمر ہو جاتی ہے اور عمر ہونے کے بعد کچھ غلطیاں ہوتی ہے. درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. آج معاف کریں گے، کل کو جب ہم ساس سسرے بنیں گے ہماری اولاد ہمیں معاف کرے گی، ہمارے گھر والے ہماری خدمت کریں گے. تو جو ہے وہ بیوی کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے اپنے شوہر کے سامنے اپنے ماں کی اور اس کے اپنی ساس کی غیبت نہ کریں، شوہر کے ماں باپ کی غیبت نہ کریں. خدا نہ خواستہ یہ باتیں کرتے کرتے شوہر کے دل میں اپنے ماں باپ کی نفرت آ گئی اور اس نے ماں باپ سے ملنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، پھر کیا ہوگا؟ انتظار کیجئے، ان قریب آپ کی بہو آئے گی اور وہ آپ کے بیٹے کو آپ سے بھڑکائے گی اور پھر آپ کے بچے بھی آپ سے ملنا چھوڑ دیں گے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ماں باپ کی تو تعریف کرنی چاہیے، اور اللہ سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر والوں میں یہ برائی ہے، اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے اس ٹاپک پر بات ہوگی، آئندہ کل بھی جو ہے آپ حضرات سننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو مدنی ماحول بنائے. اللہ ہمارے گھر کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنائے. اللہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری دنیا سے جہاں جہاں سے آپ حضرات سن رہے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرمائے. آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو نیک صالح دیندار بنائے، بچیوں کو نیک صالحہ عفیفہ اور پاک دامن بنائے، اور بچوں اور بچیوں کے نصیبے بہت اچھے کرے. اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے جو ہے مراقبہ کرنا ہے. اگر ہو سکے تو لائٹیں بند کر دیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں. اس وقت کو غنیمت سمجھے. ہر رات قیمتی رات ہے، ہر رات قیمتی رات ہے، ہر رات قیمتی رات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات کی قدر کریں، ہر دن کی قدر کریں، ہر سیکنڈ کی قدر کریں. اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، تصور کریں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. میرے دل میں کیا سوچ رہا ہوں اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم کس محبت کے ساتھ مراقبہ کریں گے اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے. ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی اور گناہوں کا جو اندھیرا ہے وہ دور ہو رہا ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں. اگر اپنا کوئی گناہ یاد آ جائے اپنے مولا کے سامنے آنسو بہائے. اگر بچے پریشان کر رہے ہوں اللہ سے ان کے لیے دعا کرے سچے دل سے. اللہ سے کہیں اللہ ابھی تک جیسی تربیت کرنی چاہیے تھی ہم نہ کر سکے، ہم نے غفلت میں وقت گزارا، موبائل کے ساتھ وقت گزارا. تصور کریں کہ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنی یاد میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے. اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کے چاہے بغیر تو درخت کا ایک پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا. وہ کتنے ماں باپ ہیں جو آج اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان، کتنے ہیں جن کی اولاد سامنے بول رہے، مقابلہ کر رہے. ماں باپ پہ غصے ہوتے ہیں بچے. غلطی ہماری ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت نہ کر سکے، انہیں وقت نہ دے سکے، ان کے لیے دعائیں نہ کر سکے. جیسی تربیت کا حق تھا ہم تربیت کا حق ادا نہ کر سکے. ورنہ درخت کی شاخ جب چھوٹی ہوتی ہے جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، اور یہ شاخ بڑی ہو جائے اور درخت بن جائے پھر آسانی سے مڑا نہیں کرتی.
بچے بڑے ہو انہیں اللہ کے راستے میں بھیجے، اللہ والوں کی صحبت میں بھیجے، نا امید نہ ہو۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب چاہے جب ہدایت دے سکتا ہے۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری۔ دن رات غفلتوں میں گزرے، بیکار وقت گزارا۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری۔ کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ غفلت میں گزری ہے گھڑیاں زندگان، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ کیا پتا ہم میں سے کون اللہ کی نظر پسندیدہ ہے اور کون اللہ کو ناپسند۔ اللہ ہم سب کو سعید لوگوں میں سے بنا۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل میزان پر، جب تلیں گے عمل میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سماج، اے فقیر اس کو تو فضل باری سماج، اے فقیر اس کو تو فضل باری سماج، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اللہ اگر ستاری کی چادر ہٹا لے اور ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، ہمارے گھر والے ہمیں گھر میں رکھنا پسند۔ آج لوگ جو ہماری عزت کرتے ہیں، ہم سے اچھی طرح ملتے ہیں، یہ خدا نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے اس لیے مل رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی حاضری سے دعا کریں اور رونے کی کوشش کریں، رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنائیں اور کہیں اللہ میرا دل نرم کر دیجئے اور مجھے بھی آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں اور آپ کے خوف سے رونے والا بنا دیجئے۔ خدا کے دربار میں رونے والوں کی بڑی قدر ہے۔ اس نے 7 سمندر بنائے ہیں، اس کے باوجود آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے وہ محبت رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہاتھ اٹھائے دعا کرے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضى۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جی ہم نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ غفلت میں گزار دیا۔ ایک تو افسوس کی بات ہے، ایک خوشی کی بات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی میں اللہ نے اتنا اچھا موقع دیا تھا، ہم اللہ کو منا سکتے تھے، ہم اللہ کو راضی کر سکتے تھے، ہم اللہ سے صلح کر سکتے تھے، اپنے دل کی تار جو ہے وہ اللہ سے جوڑ سکتے تھے، ہم بھی اللہ کے دیوانے ہو سکتے تھے، جوانی اللہ پر فدا کر سکتے تھے، ہر رات تہجد پڑھ سکتے تھے، اشراق کے وقت میں اشراق، چاش کے وقت میں چاش اور اوابین کے وقت میں اوابین پڑھ سکتے تھے، اور اپنے آنکھوں کی، اپنے کان کی اور
اور اپنے زبان کی حفاظت کر سکتے تھے، گناہوں سے بچ سکتے تھے، کثرت سے نفلی روزے رکھ سکتے تھے، لیکن افسوس صد افسوس ہائے دنیا کرتے کرتے زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا۔ یہ تو افسوس کی بات ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لیجئے، سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اللہ کو بڑے قریب پاؤ گے۔ اللہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لے، ہم تو اپنی تربیت بھی نہ کر سکے، گھر میں ایک محبتوں والا ماحول قائم نہ کر سکے، گھر والوں کی خوبیاں نہ دیکھ سکے، اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکے، انہیں وقت نہ دے سکے۔ اللہ موبائل کو وقت دیتے دیتے زندگی گزر گئی۔ موبائل کے ہم تو ایسے دیوانے ہیں کہ ہماری زندگی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے شاید قبر میں بھی کوئی ہمارے قبر میں موبائل رکھ دے گا۔ اللہ ایسے ہم موبائل کے دیوانے ہو چکے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، معاف۔ ہمارے بچوں کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی۔ ہم ان کے لیے دعا نہ کر سکے، ان کے لیے رو نہ سکے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا تھا، اللہ میرے دونوں بیٹے کو اپنے اپنے وقت پر وقت کا غوث بنا۔ اللہ اکبر کبھی۔ اللہ ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو وقت دینے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو محبت دینے کی توفیق عطا فرما، سخت مزاجی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور ہر وقت غصے والا چہرہ بنائے رکھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ بچوں کو وقت دینے کی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں اور ہماری بیوی میں ایسی محبت عطا فرما جیسے حضور علیہ السلام اور اما عائشہ کے درمیان محبت تھی۔ اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ غفلت میں گزر گیا۔ میرے مالک کب تک ہائے دنیا کرتے رہیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہائے دنیا کرتے کرتے مر جائیں اور ہمارے جنازے اڑ جائیں اور ہمیشہ کے لیے ہم پچھتاوے میں پڑ جائیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، جوانی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں تو نہ مانگنا آتا ہے، نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، اور آپ کے سامنے مانگنے کے جو اصول اور آداب ہے اللہ اس سے بھی ہم نا واقف ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ صحیح طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کورونا وائرس کے عذاب سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، جو اس بیماری میں مبتلا ہے اس سے نجات عطا فرما۔ اور پیارے اللہ آپ کی طاقت دنیا والوں نے دیکھ لی، آپ نے ایک مچھر سے نمرود کو ہلا دیا، اور کورونا وائرس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر آپ نے بتا دیا کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، شہنشاہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ پیارے اللہ بے شک آپ ہی بادشاہوں کے بادشاہ ہے، آپ ہی شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے۔ ہم تو اللہ فقیر ہے، آپ کو سوالی سے پیار ہے، ہم آپ کے سامنے سوالی بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں نہ مانگنا آتا ہے، نہ سوال کرنا آتا ہے، نہ مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ ہے، اور آپ سے مانگنے کے جو اصول اور آداب ہے اس سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ اللہ کتنے ماں باپ یہ سن رہے ہیں اور ان کا دل اندر سے رو رہا ہوگا کہ آج ہم نے تربیت نہ کی، ہمارے بچے ہمارے نافرمان۔ اللہ یہ ماں باپ اپنے دل سے آپ کو آج کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کے دل کی سن لے اللہ، اپنے دل سے، سچے دل سے اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج کی مجلس کو قبول فرما کر اللہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ اللہ اب ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما، اور مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آئندہ کل بھی 10 بجے مجلس ہوگی، اور اولاد کی تربیت کے عنوان پر ہی انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ حضرات سننے کی کوشش کریں۔ اتوار کے دن 4 بجے وہ خاص جو ہے مستورات کے لیے مجلس ہوگی، مائیں بہنیں وہ مجلس سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔